مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ لوگ گھر آ کر پیسے دے جائیں گے۔ صرف ایک دن کا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو میں وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سورہ کوثر کا بہت عظیم وظیفہ اور اتنا مجرب اور طاقتور ہے کہ آپ لوگوں نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ جو بہن بھائی پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، اولاد نافرمان ہے، گھر میں تنگ دستی چھائی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانی ہی پریشانی ہے، ان سے گزارش ہے کہ یہ نماز مغرب کے بعد صرف ایک دفعہ یہ وظیفہ کر لیں۔ وہ لوگ جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانیوں کو فوری ختم کرنے کے لیے، غیبی دولت حاصل کرنے کے لیے 4 سے 5 منٹ کا وظیفہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ 5 منٹ لگیں گے انشاءاللہ عز و جل، آپ وظیفہ کر لیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، غیبی دولت کی برسات ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ اپنی پریشانیوں کو، دولت یا رزق کی تنگی یا قرضے میں جکڑے ہوئے ہو، قرض دار جن کو دن رات ذلیل کرتے ہوں، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو پڑھنے سے تمام قرض اتر جائے گا، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ نماز مغرب کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، آج وظیفہ کرنا ہے یا کل، یہ وظیفہ لازمی کریں۔ ویسے تو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، جب بھی آپ نماز مغرب پڑھیں یہ وظیفہ لازمی کریں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور و خاص ہے، وظیفہ پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے، اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ انسان اپنا قرض اتار کر قرضے دینے والا بن جاتا ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وظیفہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوا، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ اچھی طرح سمجھ کر وظیفہ نہیں کریں گے تو فائدہ حاصل کیسے ہوگا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سورہ کوثر کا وظیفہ کریں اور آپ کو فائدہ حاصل نہ ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کی آخرت بنتی ہے اور کچھ لوگوں کی دنیا بنتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی صورت ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کچھ لوگوں کی بندشتیں ہوتی ہیں، نظر بد ہوتی ہے، جب وہ وظیفہ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو فوری فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جو وظیفہ سورہ کوثر بعد نماز مغرب والا میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، آپ لوگ یہ وظیفہ ایک بار کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دعا کرو گے کہ کسی ہمارے بھائی نے ہمیں وظیفہ بتایا تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں کہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ شکریہ میرے بھائیوں اور بہنوں۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے نماز مغرب کے بعد پڑھ لینا، قسمت ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی، بند تالے کھل جائیں گے۔ ناظرین، وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنی حاجات کی نیت کر لیں، چاہے آپ کی جتنی حاجتیں ہوں نیت کر لیں۔ جب پوری ہوں گی، مثال کے طور پر آپ لوگوں کو دولت چاہیے، گاڑی چاہیے، اپنا مکان چاہیے، آپ قرض دار ہیں تو قرض ادا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالی جب آپ وظیفہ کریں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے، تو میرے بھائی اور بہنیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ بہنیں گھر میں نماز کے بعد یہ کر سکتی ہیں، اور بھائی مسجد میں نماز کے بعد یہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ
مغرب کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں کسی بھی وظیفے سے پہلے تو اس وظیفے کے فوائد بڑھ جاتے ہیں، وظیفے کے جو فائدے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ درود شریف 11 مرتبہ اول و آخر پڑھنا ہے، درمیان میں وظیفہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ایک مرتبہ ثواب کے نیت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود شریف پڑھ لیں گے تو آپ لوگوں نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے، 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد استغفر اللہ 1100 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آپ تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں، اس طرح آپ لوگوں کو گنتی یاد رہے گی۔ پھر آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سورہ کوثر پڑھنی ہے 21 مرتبہ۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، ہر بار سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ لوگوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اے رب ذوالجلال، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے مالک سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ تنگ دستوں کے رزق میں کشادگی فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، صبر اور شکر کرنے والا بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری دعا قبول فرما، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے میرے مالک، آمین ثم آمین۔ اور میرے بھائیوں، کمنٹس میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار درود شریف لازمی لکھے۔